نہیں پیارے، حضرت حنا نے ہمیں تعلیم دی ہماری ماں اور بہنوں کو کہ اگر تمہاری بطن میں اللہ نے حمل کی حالت کر دی ہے، اللہ نے تمہارے پیٹ میں بچہ یا بچی دے دی ہے، اب تمہیں یہ لائق ہوتا ہے، اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم پیٹ میں اس بچے کی اس پر اچھے اثرات کے لیے نماز پنجگانہ کی پابند بھی بن جاؤ، نوافل کی پابند بھی بن جاؤ، تمہاری زبان ذکر خدا سے تر رہے، تمہاری زبان درود پاک سے تر رہے۔ جب تمہاری زبان ذکر خدا سے تر رہے گی، درود پاک سے تر رہے گی، خدا کی عزت کی قسم تمہاری اولاد نیک اور صالح پیدا ہوگی، تمہاری اولاد تمہاری مطیع و فرما بردار پیدا ہوگی، تمہاری اولاد سے قرآن کے قاری پیدا ہوں گے، تمہاری اولاد سے حافظ قرآن پیدا ہوں گے، تمہاری اولاد سے اللہ کی عزت کی قسم اللہ کی ولی پیدا ہوں گے۔ کیا کہا؟ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ جو جملہ ہے میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا، مفسرین فرماتے ہیں جب کوئی اپنی بچی تم بیاہ دو اور اس وقت وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ دعا پڑھ کر اپنی بیٹی پر دلہن کی حالت میں، دلہن بننے کے موقع پر اس پر پھونک دو، انشاءاللہ تا حیات سسرالیوں میں کبھی پریشان تا حیات اس رشتے کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے گا، کبھی بھی بچی کو اس کا بال بیکار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں جو ہم اپنی کرتے ہیں اور کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں جن کو دعائیں معصورہ کہا جاتا ہے، یعنی نبیوں کی زبان سے جو دعائیں نکلتی ہیں، ولیوں کی زبان سے جو دعائیں نکلتی ہیں، وہ دعائیں زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ یہ دعا جو حضرت حنا نے کی تھی، حضرت مریم ان کے پیٹ میں تھی، کہا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور جب یہ دعا پڑھی تو ان کے بدن سے جو بیٹی پیدا ہوئی ہے، رب نے فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے تمہیں تمام عالمین کی عورتوں پر چن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مریم کی شان کیا تھی؟ ان کے بدن سے جو پیدا ہوئے ہیں ان کا نام عیسیٰ عبداللہ ہے، ان کو ابن اللہ کہا جاتا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور حضرت حنا نے بتا دیا کہ اگر تمہاری زبانیں دعاؤں سے تر رہے، اگر تمہاری زبانیں ذکر اللہ سے تر رہے تو میری ایسی بیٹی جو مریم جیسی پیدا ہوئی ہے، اس کے بدن سے نبی پیدا ہوئے ہیں، یاد رکھو تمہارے بدن سے اللہ کے ولی پیدا ہوں گے، تمہارے بدن سے صالحین پیدا ہوں گے، اس لیے کہ حالت حمل میں نے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اتنی بات کہی تھی، اتنی بات کہی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، بچی پیدا ہوئی۔ اب حضرت حنا سوچنے لگی کہ اب کیا کروں، اللہ کے گھر میں کیسے دوں؟ وہاں تو بچوں کو وقف کیا جاتا ہے، یہ تو بچی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے حنا ہم نے تیری بچی کو اچھی طریقے سے قبول کر لیا، اچھی طریقے سے قبول کر لیا ہے۔ یعنی کیا مطلب کیا ہے؟ یہاں تو بچے وقف کیے جاتے ہیں، پر میں خوب جانتا ہوں وقتی بچے وقف کیے جاتے ہیں، لیکن میں قصداً تمہارے بدن سے بچی پیدا کروں گا تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے محبوبان محبوبان الہی وہ ہوتے ہیں جن کی زبان سے جو جملے نکل جاتے ہیں رب اپنے قانون کے اندر ترمیم فرماتے ہیں۔ قانون یہ تھا یہاں بچے وقف کیے جاتے ہیں، لیکن رب نے قسم بچی دی تاکہ پتا چلے میں نے اپنے اس محبوب بندی کی دعا کا صدقہ میں نے اپنے قانون کو تبدیل کر دیا، اب یہی بچی وقف ہو جائے گی بیت المقدس کے۔ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا او حنا پریشان نہیں ہونا، حیران نہیں ہونا، تو نے میری بارگاہ میں میرے گھر کی خدمت کے لیے اپنی بچی کو وقف کیا تھا جو تیرے بدن میں تھا، اب بچی ہم نے دی ہے، لہذا ہم ہی اس کو اچھی طریقے سے قبول کرنے والے ہیں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور رب نے اس کو اچھے طریقے سے پرورش فرمایا۔